السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، گجرانوالہ کا جلسہ، عمران خان صاحب نے کیا اعلان کیا، جلسہ کیسا تھا، میڈیا کی کوریج کیسی تھی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو زوردار قسم کا تھپڑ مارا ہے الیکشن کمیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پہلے ہم ذرا جلسے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا گجرانوالہ میں 2 مہینے کے اندر، یہ دوسرا جلسہ تھا، اور عمران خان صاحب نے خود بھی جاتے ہوئے خدشات کا اظہار کیا تھا شاہ محمود قریشی سے کہ شاید آج گجرانوالہ کے لوگ نہ نکلیں، لیکن جو جلسہ تھا وہ اچھا تھا، اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، اور جو میڈیا کی کوریج تھی اس کے اوپر آپ جلسے کے کچھ شارٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ہم نے کچھ امیجز اس کے لیے ہیں، یہ آپ دیکھتے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جلسہ جس وقت شروع ہوا، اس وقت عمران خان صاحب جب آئے، بول نیوز کی اس ٹائم ویورشپ جو تھی وہ 31,227 تھی۔ یہ 7:11 کا ٹائم تھا جب عمران خان صاحب نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے تو 43,000 ہوئی، پھر 50,000 ہوئی، پھر 58,000 ہوئی، 65,000، پھر 69، 73 اور 80,000، پھر 85,000، پھر 90، پھر 96، پھر 1,01,000 تک یہ گئی۔ یہ بول کی ویورشپ ہے جو آج تک میرے خیال میں بول نے اتنی زیادہ ویورشپ کبھی انجوائے نہیں کی ہوگی، جس کا میرے خیال میں گجرانوالہ جو ایئر وائی کا اس طرح سارا کچھ ہوا، اس کا میرے خیال میں یہ بھی ایک ریزن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو ویب سائٹ ہے، اس میں ایک ویب سائٹ کے اوپر 17,000 لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور 4,100 لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ ایئر وائی نیوز 9,243 لوگ، جب خان آیا 16,000 پہ یہ نمبر گیا۔ ایئر وائی نیوز کا پھر نیا پاکستان جو ویب سائٹ ہے 1300 سے شروع ہوا، 3,793 تک گیا۔ عمران ریاض خان کی جو ویب سائٹ ہے، خان صاحب نہیں آئے تھے، 5,367، خان صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے، 13,000 تک گیا۔ 4 صدر جرنلسٹ، یہ سرپرائزنگلی ہے، 9,000 سے 10,000 تک گیا۔ ڈیلی قدرت 9,700 سے 10,155 تک گیا۔ اور دنیا نیوز آج دکھا رہا تھا تو دنیا نیوز کا آپ دیکھ لیں کہ 6,476 پہ گیا۔ کیپٹل نیوز جس کو کوئی نہیں پوچھتا 8,328 تک گیا۔ سما نیوز جو نہیں دکھا رہا تھا وہ 208 تھا، اور اس کے بعد سما نیوز جو نہیں دکھا رہا تھا 1,795 پہ تھا جو، اور اس کے بعد 2,000 تک بھی گیا۔ وہ منصور علی خان کا وہاں پہ پروگرام لگا ہوا تھا۔ اور جیو نیوز جو کہ نہیں دکھا رہا تھا 9,700 صرف لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ خود جیو نیوز کی جو اپنی ویورشپ ہے، یعنی نون لیگ کی ویورشپ، وہ بھی شاید خان صاحب کا جلسہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ اور جیسے جیسے خان صاحب کی تقریر آگے بڑھ رہی تھی، جیو نیوز کا 9,700 سے نمبر گر کے 8,000 پہ بھی آیا، اور 7,500 تک بھی واپس آیا، یہ جو کہ نہیں دکھا رہا تھا۔ اسی طرح سما نیوز جو ہے وہ 1,100 سے 1,474 تک گیا۔ تو یہ آپ امیجز بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہیں۔ اس پہ جلسہ جو تھا وہ زبردست تھا۔ خان صاحب نے کہا کیا، خان صاحب نے ایک نیا کام آج کیا کہ باقی جتنی شارٹس وہ میری سینٹرل لندن تو کیا میں مانگنے نہیں آیا، شہباز شریف صاحب کا جو اکثر وہ چلاتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے کل پرسوں کی جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے ہوئے تھے، اس کے ساتھ جو انہوں نے انگریزی میں باتیں کی ہیں اور جو بتایا ہے، اور پھر وہ کہ ہم بڑی ایمانداری سے لگائیں گے، اس کی کافی سارا مذاق اڑا ایک قسم کا سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب نے وہ سارا چلایا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کی، اور ہنس بھی رہے تھے، اور ان کی انسرشنیں بھی تھی بیچ میں جب وہ سارا چلا رہے تھے۔ تو اس وقت شریف خاندان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے، مریم نواز شریف صاحبہ اگر تقریر کرتی ہیں تو اس کا ٹھٹھا لگتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ اگر سیلاب کے اندر جاتی ہیں، وہاں پہ فوٹو سیشن کی پکچرز بعد میں آتی ہیں، اس کی لیک ہوئی پکچر جس میں وہ کھینچنے کی، زبردستی ساتھ بٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ساتھ تصویریں کھینچنے کی ان کے ساتھ جو MNA ہوتی ہیں، وہ ثانیہ عاشق صاحبہ وہ کھینچنے کی کوشش کریں، ان سے تصویریں بنوائی جائے، اس کا الگ سے لگتا ہے۔ پھر جو زبردستی بچوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے یا بوڑھی عورتوں کی، اس کی بیک ڈور سٹوری جو ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو تقریریں کرتے ہیں، اس کا الٹا سارا ٹھٹھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ہے وہ شریف خاندان جو زرداری صاحب کے آگے، بے نظیر صاحبہ کے آگے وہ بہت زیادہ محترم اور معتبر بنا ہوا تھا، اور جو اس ملک کا جس کو مسیح سمجھا جاتا تھا، اس کو سوچنا چاہیے کہ ان سے کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے، اتنا بڑا ویکیوم ہے، عمران خان صاحب کھل کے تقریریں کر رہے ہیں، جو خود نواز شریف صاحب کے فیور کرتے ہیں جو صحافی، وہ ڈے 1 سے کہنے کہ نواز شریف کو آنا چاہیے آنا چاہیے آنا چاہیے، لیکن وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے، آرام سے لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ویکیوم کو بھرپور اور کامیابی کے ساتھ جو کور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں۔ کل انہوں نے بول میں انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مستقبل کا لائے عمل دوں گا۔ لائے عمل یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف جو انہوں نے کہا کہ آج میں ساری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، قوم جب آزاد ہوگی، یہ ساری تنظیموں کو خط لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ،
کال دوں گا، سب تیار رہنا، میری قوم تیار بیٹھی ہے، اگر صاف و شفاف الیکشن ہوئے کروائیں تو سڑکوں پر، نہ کروائے تو سڑکوں پر آئیں گے اور پرامن احتجاج کے ذریعے زبردستی الیکشن کروائیں گے۔ جب ان لوگوں کو بات کرنا ہو تو جن کے پاس، میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کے پاس طاقت ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کی معیشت کی حالت ہے، جو ملک کی مہنگائی کی حالت ہے، جو ملک کے اوپر یہ عذاب ہے، اور یہ جو IMF کی رپورٹ ہے جس میں بتایا کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور سارا کچھ، انہوں نے کہا کہ قوم آپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ قوم، ہم بیرونی طاقتوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جو بھی پیسہ دے گا وہ۔ پھر انہوں نے بیرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں کہ ابھی تو وہ صرف ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، جس وقت وہ 5 لاکھ بھی 1 کروڑ میں سے سرمایہ کاری یہاں پہ لے کے آگے تو سوچیں گے اس وقت کیا ہوگا۔ اور آج انہوں نے پہلی بار شہباز گل کے حوالے سے، یعنی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرد جرم کا جو ہوا ہے، اس دن ان کا جلسہ تھا جہاں پہ ملتان میں کچھ نہیں بولے تھے، آج وہ وہاں پہ بھی بولے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل کا، جب میں نے ساری فوٹیجز دیکھی جو انہوں نے وہاں پہ چلائی بھی، یہ دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو ریمانڈ کے ذریعے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے خلاف میں جاؤں گا، لیکن انہوں نے غلط مطلب لیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ توہین عدالت پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، لیکن میرے اوپر جو دہشت گردی کے مقدمات چلائے گئے ہیں اس کے حوالے سے میں نے یہ کچھ کہا تھا، یہ سارا کچھ دیکھ کے میں نے کہا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اطہر من اللہ صاحب نے بہت زبردست فیصلے دیے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا ان کے لیے، اور سارا وقت جو ہے، پھر انہوں نے آگے خیر سازش اور مہنگائی والی سائڈ پہ آگے۔ یہ تو تھی آج کے جلسے کی کچھ باتیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس طریقے سے الیکشن کمیشن، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ چل رہا ہے یا فوراً ہر چیز کر دیتا ہے، جب مطلب ہوتا ہے، جب اس وقت نہیں کیا جاتا، اور جس وقت کوئی اشارہ کرتا ہے یا جو بھی ہے، جس وقت نظر آتا ہے کہ PDM کی حکومت کو اس سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو فوراً اس کو کر دیا جاتا ہے۔ ڈی نوٹیفائی کیا تھا انہوں نے 11 اس PTI کے ممبرز کو چن کے، بجائے اس کے یا تو سب کو کرتے، 11 کو چن کے ڈی نوٹیفائی کیا تھا انہوں نے۔ تو شکور شاد صاحب، جن کے حوالے سے مختلف خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، انہوں نے درخواست دی تھی کہ ہمیں نہیں بلایا گیا تھا، تو یعنی کہ تو بغیر اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقی 10 کو بھی بلائے بغیر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نوٹیفائی کیا تھا، نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ ان کی معطل ہو گئی ہیں، وہ سیٹیں ختم ہو گئی ہیں، استعفے منظور ہو گئے ہیں، اس کو ڈی نوٹیفائی جو کرنے کو، یعنی کہ ڈی نوٹیفیکیشن کو معطل کر کے ان سب کی 11 کی 11 کی جو رکنیت ہے اس کو بحال بھی کر دیا ہے۔ اور جو خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں، خیر یہ نظر تو نہیں آتا اتنا پریشر بنانے کے بعد کہ PTI واپس آئے اسمبلی میں اور آگے بات چیت کرے یا جو بھی کرے، مستقبل کے الیکشن کا لائحہ عمل تیار کرے عمران خان صاحب کا، تو قطر موڈ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک رستہ ضرور کھل گیا ہے 11 کے ممبرز کے اس پہ واپس آنے سے۔ یہ تو خیر آگے ڈیبیٹ چلتی رہے گی کیسے کھلا ہے، کس طرح نہیں۔ کل نجم سیٹھی صاحب کا جو آپ کو بتایا تھا اس میں بھی، لیکن جو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا ہے ایک قسم کا الیکشن کمیشن کے نظریہ آ رہا ہے بادی نظر میں، کہ ان کے فیصلے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کی ڈیولپمنٹ، یہ تھی آج کی جو گجران والے کا جلسہ اس کی ڈیولپمنٹ، اور جو کچھ شریف خاندان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں اس کی ڈیولپمنٹ۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔